نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حکمت ربانی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے یہ عجیب حکمت ہے کہ اس قادر و کریم اور خالق و صانع نے کمزور نطفہ سے ہڈیوں کو بنیاد بنایا، پھر انہیں مضبوط اور ٹھوس کیا، چھوٹی اور لمبی، نرم اور سفید بنائیں۔ چونکہ جاندار کو حرکت کی ضرورت تھی، اس لیے تمام ہڈیوں کو ایک دوسری سے الگ الگ رکھا، ان تمام کو جوڑ کر ایک نہیں کیا۔ چھوٹی موٹی تمام ہڈیاں 248 ہیں، سوا انگلیوں کی ہڈیوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ انسان میں 360 جوڑ ہیں، مختلف اقسام کی۔ 55 ہڈیاں تو صرف سر میں ہیں، اور انہیں اس ڈھب سے جوڑا گیا ہے کہ سر گول ہو گیا۔ 6 سر کی گولائی میں، 4 اوپر کے جبڑے میں اور 2 نیچے کے جبڑے میں۔ باقی 20 دانت ہیں جو کھانے پینے کے چوڑائی میں اور کاٹنے کے لیے تیز ہیں۔ داڑھیں اس کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بھی عجیب حکمت ہے کہ گردن میں 7 خول اور گول مہرے رکھے، ان میں ایک ایسے دباؤ ابھار ہیں جو ایک دوسرے پر بالکل فٹ بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ سر کے نیچے کرسی کی صورت نمودار ہو جاتی ہے، اور گردن کو پشت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ گردن کی جڑ سے سرین کی ہڈی تک 24 مہرے پشت میں فٹ ہیں۔ حضرت جوہری فرماتے ہیں کہ گردن کے پچھلے حصے کو قضا یعنی گدی کہا جاتا ہے۔ انسان میں 520 حصے ہیں، گوشت، پٹھے اور جھلیوں سے مربوط کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت عجیبہ میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے مقام سماعت کے لیے سر کی ہڈیوں کے درمیان ایک شگاف رکھا، سر سے الگ نکلے ہوئے نرم سے گوشت سے اس شگاف کی حفاظت فرمائی جسے کان کہتے ہیں، اور اس کی بناوٹ کچھ اس طریقہ سے کی کہ جلدی سے کوئی کیڑا وغیرہ گھسنے نہ پائے، بلکہ اگر ایسی صورت پیدا ہو بھی جائے تو کیڑے وغیرہ کے مقام سماعت تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان خبردار ہو جائے، اور سماعت کی حفاظت کے لیے اسی میں کڑوی سی رطوبت تخلیق فرمائی۔ کان آنکھ سے شرف رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بہرا نہیں کیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی مفقود تھی، اسی بنا پر ان کی قوم کہتی کہ ہم آپ کو اپنے سے کمزور پاتے ہیں، حالانکہ آپ خطیب الانبیاء کے لقب سے ممتاز ہوئے، کیونکہ آپ اپنی قوم سے نہایت شیریں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے آنکھ کی حکمت بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو 7 پردوں میں مزین کیا ہے۔ اگر ان میں سے ایک پردہ بھی زائل ہو جائے تو آنکھ دیکھنے سے معذور ہو جائے، اور اس میں 24 حصے پیدا کیے، اور آنکھ کے تل میں تمام آسمانوں اور زمین کی صورت اور اس کا وجود اس قدر وسعت اور طول و عرض کے اس میں ظاہر فرمائی، پلکوں سے آراستہ فرمایا تاکہ اس کی حفاظت اور صفائی ہوتی رہے۔ مکھی اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، کیونکہ اس کے پلکیں نہیں ہیں۔ پلکوں کے بال اس لیے سفید پیدا نہیں کیے تاکہ دیکھنے میں کمزوری نہ رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حاملہ سے صحبت کرنے کے باعث بچے کی سماعت و بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے یہ بھی عجیب حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس ذات کریم نے ناک کو چہرے کے درمیان بلند رکھا، اس کی صورت حسین بنائی، اس میں سونگھنے کی قوت پیدا فرمائی تاکہ غذا قلب کو پہنچائے، اور وہ ہوا ہے غذائے بدن کا ادراک کرے، اور جو کھانوں کی خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں منہ کا بنانا بھی عجیب حکمت ہے، جسے دانتوں سے آراستہ کیا گیا اور نہایت ہی صنعت گری سے ان کی صف بندی کی گئی اور سفید رنگت بخشی،
اس نے زبان کو قوت گویائی سے نوازا اور دل کو باتوں کو بیان کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کھانے اور کلام کی حفاظت کے لیے اس نے نرم و نازک ہونٹ بنائے، پھر تنگی اور کشادگی، لمبائی اور چوڑائی، تری اور خشکی کے اعتبار سے مختلف اقسام کے گلے تخلیق فرمائے، جس کی وجہ سے آوازیں مختلف ہوتی ہیں، چنانچہ ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی۔ لوگ اندھیرے میں ایک دوسرے کو آواز سے پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہاتھوں کا بنانا بھی بڑی عجیب حکمت ہے کہ اس نے انسان کے جسم سے لمبے لمبے ہاتھ ظاہر کر دیے تاکہ اپنے مطلوب اشیاء کی طرف بڑھا سکیں۔ چوڑی ہتھیلیاں اور ہر ہاتھ کی 5 انگلیاں بنائیں، ہر انگلی میں 3 پورے رکھے، پھر 4 انگلیوں کے ایک طرف انگوٹھا لگایا تاکہ ہر ایک کی طرف گھوم سکے۔ جب انسان اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ ایک پلیٹ سی بن جاتا ہے اور جو چاہے اس پر رکھے اور جب چاہے سمیٹ لے، اور ہاتھ مارنے کا ایک آلہ بھی بن جاتا ہے اور ایک خاص اندازے سے ملائے تو یہ چمچہ کا کام دیتا ہے۔ اگر اسے پھیلائیں اور انگلیاں ملائیں تو یہ بیلچے کا نمونہ ہوتا ہے۔ پھر کھجلانے اور باریک چیز اٹھانے کے لیے پورے کام نہ دیں تو ناخن اٹھانے میں مددگار ہوتے ہیں، اور یہ ناخن ہاتھوں کا حسن ہے۔ ہر انگلی میں 5 ہڈیاں، ہتھیلی میں 10 اور کلائی میں 2 ہوتی ہیں۔ اس طرح ہر عضو ان سے آراستہ ہے۔ ہر ہاتھ میں 5 رگیں ہیں اور ہر ایک سے 4 رگیں پھوٹتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے پیٹ بھی عجیب حکمت پر مبنی ہے کہ اسے کھانے پینے کے تمام لوازمات و آلات سے آراستہ کیا، جیسے آنتیں، جگر، معدہ، طحال، پتا، گردہ، مثانہ، معدہ کھانا پکنے کے لیے، جگر خون بنانے کے لیے، طحال چیزوں کو جذب کرنے، پتا صفرا کو، گردے پانی کی ماہیت کو جذب کر کے مثانے تک پہنچانے کے لیے، مثانہ پیشاب کو جمع رکھنے کا مقام ہے، اور جب کھانا خالص خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اسے رگیں سنبھالتی ہیں جو 360 ہیں۔ بڑی رگ کو نیات کہا جاتا ہے اور اسے بدن کی نہر سے معصوم کرتے ہیں، جس کے ذریعے تمام بدن میں خون پہنچتا رہتا ہے۔ پھر اعضاء میں ہر ایک کے لیے فرشتہ مقرر ہے جو اس کی تدبیر کرتا اور بدن کے تمام امور کو درست فرماتا ہے۔ جیسے گندم بغیر کسی کاریگر کے آٹا، خمیر اور روٹی نہیں بنتی، اے انسان وہ فرشتے ہیں جو تیرے بطن میں غذا کی درستی میں مصروف رہتے ہیں، تو بڑی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ انہی آسمانی فرشتوں سے معاونت حاصل رہتی ہے۔ آسمانی فرشتوں کو حاملین عرش سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاملین عرش کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ملتی رہتی ہیں۔ پشت کی ہڈیوں کو سینہ کی ہڈیوں سے، شانہ کی یعنی کندھے کی ہڈیوں کو سرین کی ہڈیوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے یہ بھی عجیب حکمت ہے کہ اس نے 2 پنڈلیوں کو قائم فرمایا۔ ہر پنڈلی میں سے 25 رگیں ہیں۔ وہ 2 قدم فٹ کیے، ہر ایک پاؤں میں 42 ہڈیاں بنائیں جنہیں پنڈلی کی ہڈی سے جوڑا گیا ہے۔ نیز ہر پنڈلی کے اوپر جوڑ بنایا۔ اسی طرح رانے اور گھٹنے تخلیق فرمائے، ان میں بھی 2 رگیں اور 2 ہڈیاں سیٹ کیں۔ پھر ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا حیض کے خون سے بنتی ہے، اور جو کچھ خون الگ جمع ہوتا رہتا ہے جو بوقت ولادت بچے کے ساتھ بہہ نکلتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ 1/3 فم معدہ تک بدن میں اوپر کی طرف چڑھتا محسوس ہوتا ہے، جس کے باعث حاملہ کو نئی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو بچے کے لیے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ آسان بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اسے ماں کے دودھ کی غذا عطا کی جاتی ہے جو موسم گرما میں ٹھنڈا اور موسم سرما میں ذرا گرم نکلتا ہے۔ بچے کو غذا مہیا کرنے کے لیے پستان بنانے، انہیں چوسنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی۔
پستان کے سرے کو بچے کے منہ کے مطابق سنوارا، پستان کے سرے سے ایسے تنگ سوراخ تخلیق فرمائے کہ چوسے بغیر دودھ نہ نکلے۔ پھر جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں کا دودھ مفید نہیں رہتا بلکہ ضرر کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے بچے کو کھانے پینے کی چیزوں کا راغب بنا دیا جاتا ہے۔ اب کھانے پینے کی چیزوں کو کاٹنے، چبانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کے منہ میں 16 داڑیں نکلتی ہیں، ہر جانب 8 4 نوکدار دانت، 4 کچلیاں، 4 رباعیات یعنی درمیانی اور نیچے کے دانت، 4 رزوام درمیانی سے متصل۔ چونکہ چبانے میں پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے زبان کے نیچے 2 رگیں بنائیں جن سے تھوک نکلتا رہتا ہے جو پانی کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری تخلیق سے سنوارا۔ یہ قول انہی امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر بچے کو عقل و تمیز سے بہرہ مند کیا یہاں تک کہ وہ کامل ہو گیا اور بلوغت کے قریب پہنچتا ہے، پھر جوان ہوا، ادھیڑ عمر بنا، آخر کار بڑھاپے نے آ دبوچا، تب اس حالت میں وہ شکر گزار ہوا یا ناشکرا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ روضہ میں بیان کرتے ہیں کہ جوان لڑکا اور نوجوان وہ ہے جو زیادہ عمر کو نہ پہنچے، ادھیڑ عمر وہ ہے جو 30 سے 40 سال تک پہنچے، بوڑھا وہ ہے جو 40 سال سے متجاوز عمر کا ہو۔ بعض فرماتے ہیں جوان یا نوجوان سن بلوغت سے 30 سال والے کو کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ طفل اسے کہتے ہیں جسے تمیز نہ ہو، صبی اور غلام اسے کہتے ہیں جو سن بلوغت تک نہ پہنچے، شاب اور فتح اس نوجوان کو کہتے ہیں جو بلوغت سے 30 سال تک کا ہو، ادھیڑ عمر 30 سے 50 برس والا، جبکہ شیخ یا شیخ فانی 50 سے 70 برس یا اس سے زائد عمر والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام حکمتوں کو اگر انسان سوچے اور پڑھے اور دیکھے تو پورا انسانی وجود اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے مزین ہے۔ پھر انسان کو ہر حال میں اپنے رب کو شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا